بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. ہم اے بی سی ایکٹیویٹی بیسڈ اکاؤنٹنگ یا کاسٹنگ کو کر رہے تھے، اور ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ایک ایگزامپل کو سالو کیا تاکہ ہم اس کو پریکٹیکلی سمجھ سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں بہتر طریقے سے. اب ہم اس کی فائنل سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں. ہم لاسٹ کچھ ٹاپکس اس کے ڈسکس کریں گے. ابھی تک آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اے بی سی بیسیکلی ہے کیا، اس کا پورا کانسیپٹ ہے کیا، اور یہ کس طرح ٹریڈیشنل اکاؤنٹنگ میتھڈ سے ڈفرینٹ ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کو بھی آج دیکھ لیتے ہیں. آج ہم ایک طرح سے ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وین از اے بی سی ریلیونٹ، کب جو ہے وہ اے بی سی کاسٹنگ جو ہے، اے بی سی ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، کب ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، کب ہمیں یہ فائدہ دے گی. تو دیکھیے ہم اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کر بھی چکے ہیں اپنے پریویس ویڈیوز میں کہ بیسیکلی یہ کس انوائرمنٹ میں ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو ابھی ہم مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں کچھ پوائنٹس کو. وین انڈائریکٹ کاسٹ آر ہائی، دیکھیے ٹریڈیشنل کاسٹنگ تو وہاں پہ بھی کام کر جاتی ہے، وہاں پہ بڑا اچھا کام کرتی ہے جہاں پہ آپ کی جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے اس کا پورشن زیادہ ہے. ڈائریکٹ کاسٹ ہائی ہے نا، وہاں پہ آپ کا ٹریڈیشنل کاسٹنگ میتھڈ جو ہے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ آپ کا جو انڈائریکٹ کاسٹ ہے وہ بڑی لو ہوتی ہے، اور اس کو اگر ہم آربیٹری بیسس پہ ڈیوائڈ بھی کر دیں گے تو وہ آپ کے کاسٹنگ پہ، آپ کے ڈیسیژن میکنگ پہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ڈالے گی. اور وہ آپ اس میں دیکھیں کہ وہ زیادہ تر جو آپ کی انڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی بھی والیوم بیسڈ ہے. وہ آپ ایزیلی اس کو جو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ کی جو کاسٹ ہے اس والیوم ہے اس پہ. تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکل نالج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب آپ کی انڈائریکٹ کاسٹ کا پورشن زیادہ ہے تب آپ ٹریڈیشنل بیسڈ کاسٹنگ پر نہیں چل سکتے ہیں. اگر آپ چلیں گے تو آپ جو مس کیلکولیٹ کریں گے اپنی کاسٹ کو، چونکہ اب انڈائریکٹ کاسٹ کا پورشن بہت زیادہ ہائی ہوگا. اور اگر آپ اس کو والیوم بیسس پہ بہت ساری پروڈکٹ اے بی سی ڈی کے اس کے والیوم کو پلس کر کے اس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کبھی بھی صحیح ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے، جیسے بھی ہم نے پچھلے ایگزامپل میں دیکھا. تو ایک تو یہاں پہ آپ کا انڈائریکٹ کاسٹ جو آپ کا، اور انڈائریکٹ کاسٹ کہاں پہ ہائی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی زیادہ نیو ٹیکنالوجیز انوالو ہیں، جہاں پہ نیو جو ٹیکنیکل یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کا ڈائریکٹ کاسٹ کم سے کم ہوتی جاتی ہے. وہاں پہ آپ کے انڈائریکٹ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. ماڈرن جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں آپ خود دیکھنے کے ڈائریکٹ لیبر اور مٹیریل اس کا پورشن اس قدر نہیں ہے جتنا ٹیکنالوجیکل چیزوں کا ہے. اس کی جو آپ کا جو اس کی نیکسٹ ورکنگ ہے اس کا ہے. تو جو ٹیکنالوجی ہے اس میں مٹیریل تو شاید مٹیریل کی پرسنٹیج جو کاسٹ کی پرسنٹیج ہے وہ تو بڑی منیمم ہے. جو آپ کا سافٹ ویئر ہے، جو آپ کی جو نیو ٹیکنالوجیکل بیسس پروڈکٹ ہے، اس میں تو بیسیکلی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بات ہے. اور مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر تو ماڈرن انوائرمنٹ جو ہے
اس میں ویسے ہی ایک طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو جہاں پہ انڈائریکٹ کاسٹ ہائی ہوگی وہاں پہ اے بی سی کاسٹ، اے بی سی جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ جو ہے وہ موسٹ ریلیونٹ ہے. نیکسٹ کیا ہے جی، پروڈکٹس اینڈ سروسز اور کمپلیکس. یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے کہ جو نیو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ بیسیکلی جہاں پہ پروڈکشن اینڈ سروسز جو کمپلیکس ہوں گی وہاں پر ہی ایک طرح سے انڈائریکٹ کاسٹ ہائی ہوگی. جو آپ کا ٹپیکل ٹریڈیشنل ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ تو بڑا سمپل ہے. اس میں تو کیا ہے، ڈائریکٹ مٹیریل ہے، ڈائریکٹ لیبر ہے اور کچھ اور ہے ذرا، لیکن ان کا پورشن ٹریڈیشن میں بہت کم ہوتا تھا. میجر پورشن جو ہے وہ یہ ہوتا تھا. تو وہاں پہ ہم اپنا یعنی 80% اگر یہ ہے 20% یہ ہے تو یہاں پہ ہم اپنا ٹریڈیشنل کاسٹنگ سسٹم کو ریلیونٹ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا وائس ورسا ہے، اب اگر یہ وائس ورسا ہے 80 یہ ہے اور 20 یہ ہے تو پھر آپ ٹریڈیشنل انوائرمنٹ پہ رہیں گے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ آپ کا جو پروڈکشن سروسز کے جو یہ ہے یہ کمپلیکس ہے. ان کا جو پروڈکشن سسٹم ہے وہ کمپلیکس ہے اور وہ موسٹلی نیو انوائرمنٹ، نیو پروڈکشن انوائرمنٹ میں ہے جہاں پہ ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہیں، لائک آپ کے الیکٹریکل آئٹمس ہیں، دوسری چیزیں ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ کمپلیکس انوائرمنٹ ہے اور انڈائریکٹ کاسٹ ہائی ہے وہاں پہ اے بی سی از موسٹ ریلیونٹ. اور تھرڈ کیا ہے، کسٹمائزیشن اینڈ ویرینگ بیس. اب دیکھیے جو نیو انوائرمنٹ اسی کے ساتھ اب اس کو لنک کریں کہ یہ وہاں پہ اسٹینڈرڈائز پروڈکشن نہیں ہے. وہاں پہ ایک طرح سے ایک ہی پروڈکٹ کو ہر نئی جو اس کی شیپ ہے اے بی سی ڈی پروڈکٹ بن رہے، اور ای پروڈکٹ میں بھی آگے مزید اس کی ورائٹیز ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا کسٹمر. تو وہ کسٹمائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ دوسرے سے ایک طرح سے ڈفرینٹ ہے، چاہے وہ ایک ہی ٹائپ کی اور ایک ہی وہ پروڈکٹ ایک ہی ہے لیکن وہ ہم اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پروڈیوس کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر ریکوائرمنٹ. تو دیکھیں یہ انوائرمنٹ خود سے بتا رہا ہے کہ وہاں پہ انڈائریکٹ کاسٹ زیادہ ہے. بیچ سائزز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، نہ ایگزسٹ کریں اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈ آف دا کسٹمر. تو اس میں یہ بھی ایک اب اس میں شامل کر لیں کہ اس میں جو آپ کا ٹریڈیشنل انوائرمنٹ ہے جو ہم ایک ٹپیکل ورکنگ انوائرمنٹ کو دیکھ کے لیتے ہیں، ایک سمپل ورکنگ انوائرمنٹ کو دیکھ کر ہم ٹریڈیشنل کاسٹنگ سسٹم کو ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ پھر یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یہاں پہ مطلب چونکہ اسٹینڈرڈائز پروڈکشن نہیں ہو رہی اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر نیڈس یا اکارڈنگ ٹو دا کسٹمرز ریکوائرمنٹس اب پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا بیچ سائز ڈفرینٹ ہوں گے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پروڈکشن کو کمپلیکس کرتی جاتی ہیں. اور جب کمپلیکس ہوگی تو آپ کو پتہ ہے پھر انڈائریکٹ کاسٹ بھی ہائی ہوگی اور ایک ٹپیکل کمپلیکس پروڈکشن انوائرمنٹ میں آپ داخل ہوتے جائیں گے.